اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں یعنی فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس آدمی کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتے ہیں، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے بیر رکھتے ہیں۔ فائدہ، اس حدیث میں عند اللہ محبوبیت کا بدلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا آدمی پھر اللہ ہی کا محبوب نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ اہل آسمان اور اہل زمین سبھی کا محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے یہاں اللہ کے غضب اور ناپسندیدہ لوگوں کو دنیا اور آسمان والے سبھی ناپسند کرتے ہیں۔ یاد رہے، دنیا میں یہ محبوبیت ان لوگوں میں رہتی ہے جن کی فطرت صحیح ہوتی ہے، جو بھلائی کو بھلائی اور برائی کو برائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے وجہ سے جن کی فطرت غائب ہو جاتی ہے، ان کے یہاں بھلائی برائی اور برائی بھلائی ہو جاتی ہے، ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ تو عموماً نیک لوگوں کو ناپسند ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر جنس کو اپنی ہی جنس پیاری ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، تو وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا اور اپنی قرأت یعنی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب یہ لشکر والے لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی خاصیت ہے، اس لیے میں اسے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کی خاصیتوں پر مبنی سورہ کو پسند کرنا اور زیادہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ہر رکعت کی قرأت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔